بھول گئے. توجہ کیجئے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم سے صحابہ پوچھتے، سیاستہ کے اندر روایت موجود، اللہ کے نبی ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ آج کے کسی شیخ الحدیث یا عالم ربانی کے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں. میرے تیرے پیغمبر فرماتے ہیں ہما جنتوں کا و ناروں کا. اے پوچھنے والے میرے صحابی، یہ تیری ماں تیرا باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے اور تیرے لیے جنت بھی ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ باپ جنت کا مین دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. فرمایا میرے غلام مختصر سی بات ہے، اگر تو نے ماں باپ کو راضی رکھا، اگر تو ان کی خدمتیں کرتا رہا، ان کے آگے اونچا نہ بولا، ان کے آگے تو نے اف تک نہ کیا، ان سے چھڑک کر تو نے کلام نہ کیا، جیسے حسن حسین اپنی ماں کا حیا کرتے رہے، جیسے وہ ویسے کرنی اپنی ماں کا ادب کرتے رہے، جیسے مہر علی اپنی ماں کا ادب کرتے رہے، پاک یزید بستامی اپنی ماں کا حیا کرتے رہے، اس طرح اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، پھر ماں باپ دونوں تو تیرے لیے جنت بن جائیں گے. اور اگر تجھ سے تیری ماں ناراض ہو گئی، تیرا باپ ناراض ہو گیا، پھر خدا ناراض ہو جائے گا، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. میرے مصطفیٰ کریم دوسری روایت میں فرماتے ہیں جو بھی کوئی جوان میری امت کا بیٹا بیٹی صبح اٹھے، ماں باپ دونوں اس سے راضی ہو، وہ اٹھ کے باپ کی چہرے کی زیارت کرتا ہے. اگر دونوں زندہ ہیں اور فجر کے وقت صبح اٹھ کر ماں اور باپ چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ دونوں کی زیارت کے بدلے جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ اس کی زیارت کرے، پھر ایک رحمت کا جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. حاضرین توجہ کیجئے، پھر صحیح مسلم شریف کے اندر میرے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے. کیسے دیکھے؟ محبت کی نظر سے. اس پہ توجہ دیں، یہ نہیں کہا صرف کہ دیکھے، فرمایا جو محبت کی نگاہ اور نظر سے ماں اور باپ کے چہرے کا دیدار کرے، رب کریم اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے، حج مقبول کا. اور صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے، عظمت صحابہ دیکھیے، صحاب رسول کی عظمت پہ قربان جاؤں. اللہ کے نبی اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے، کیوں؟ صحابہ نے جب یہ سنا کہ ایک محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو حج مقبول کا ثواب ہے، تو کہتے پھر رحمت الہی کا دریا بہ رہا ہے، ہم اور بھی کیوں نہ لوٹ لیں. عرض کی اللہ کے نبی اگر کوئی زیادہ دیکھے گا، 100 بار دیکھے تو اس کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاک ہے. جتنی بار دیکھتے جاؤ گے اللہ اتنی حجوں کا ثواب عطا فرماتا جائے گا. 10-12 لاکھ روپیہ تقریباً راولپنڈی کی سرزمین سے اس وقت لگتا ہے. شاید اب زیادہ ہو گیا ہو، چونکہ ماشاءاللہ کرم نوازیاں بھی تو بڑیاں نہ امت قوم تھے ہیں، ساڑھے اپنے عمال ہیں. حاضرین اس وقت یہ حج کر کے ہم آتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کوئی فرض رہ گیا نہ ہو، کوئی واجب میں سے کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، پتہ نہیں قبول ہوا بھی یا نہیں. لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے گھر میں بیٹھ اپنی ماں کے چہرے کو ایک نظر محبت کے ساتھ دیکھ، ایک نظر محبت کے ساتھ والد کے. میری طرف جوان دیکھے، میں گھر میں ہوں، میں نے نظر اٹھائی، میرے والدین ابھی دونوں ماشاءاللہ حیات ہے، زندہ ہے، میں نے نظر اٹھائی ماں کے چہرے پر، بائیں مڑا تو والد کے چہرے پر، 2 سیکنڈ لگے، گھر بیٹھے 2 حج مقبول کا ثواب مل گیا. لیکن ایک شرط حضور نے کیا لگائی؟ بولو شارع، محبت سے دیکھیں، یہ نہ غصہ ہو، جلال ہو. غصہ جلال ماں باپ کے لیے نہیں ہوتا میرے بھائیوں. اور ایک شاعر اٹھا کے اس حدیث کا ترجمہ کر کے مجھے آپ کو بتاتا ہے. تصدق صاحب شعر ذرا سنیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمتی ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے اور تک لے سور
مر جائے، بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہم نعرے لگا کے گلے پھاڑتے ہیں، تو ماں باپ کا ذکر کرنا یہ تو عبادت ہے، اللہ نے قرآن میں کیا ہے نا، کئی آیتیں ہیں، تو مل کے کہنے ذرا عظمتاں کی سونا ماما دیا تار دے دیا نے دعا بولو نا تار دے دیا نے دعا دیا لال پیالا جدو تک گھر نہیں آمدا رین بوہے تے نگاہ دیا تار دے دیا نے دعا۔ علامہ صفوری اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے، باپ فوت ہو گیا، 3 بیٹے، بڑے بھائی نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو کہا، یہ تو بات کی بات، اب یہاں یہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جوان ہیں نا سارے، کرکٹ گراؤنڈ کو کتنا ٹائم دیتے ہو، فیس بک کو، دوستوں کو، ماں اور باپ کو کتنا وقت دیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے ترستے رہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھے کوئی بات تو کرے، ہم کہتے ہیں امی جی میں ابھی آیا، وہ ابھی پھر 4-5 گھنٹے آتی ہی نہیں، ابا جی میں ابھی آیا، باپ کھانسی کر رہا ہے، بیمار ہے، اسے اٹھانے کے لیے کوئی نہیں، اور ہم گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن میرے محبوب کے غلام علامہ صفوری نقل فرماتے، کتنے بیٹے ہیں؟ 3، بولو کتنے؟ 3۔ بوڑھا باپ، بڑے بھائی نے دونوں چھوٹوں بھائیوں کو کہا باپ کو میرے حوالے کر دو، دولت وراثت ساری تمہارے حوالے۔ سودا قبول ہو گیا، بڑا بھائی باپ کی خدمت میں لگ گیا، وقت قریب آیا، جدائی کی گھڑیاں آ گئی، اسرائیل نے باپ کی روح قبض کر لی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام، اور رات یہ بڑا بیٹا سوتا ہے، عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک اشرفی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ وہاں سے ایک اشرفی اٹھانے کے لیے جانے سے پہلے خواب میں اس بندے سے سوال کرتا ہے کیا اس میں برکت ہوگی؟ اس نے جواب دیا کوئی برکت نہیں۔ دوسری بار پھر خواب میں 10 اشرفیاں دکھائی گئی، فلاں جگہ چلے جاؤ، برما شل کے پاس عمار چوک چلے جاؤ، وہاں 10 اشرفیاں، مثال دے رہا ہوں، کہتا ہے برکت ہوگی، جواب آیا برکت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں تیسری رات پھر اس جوان نے خواب میں ایک اشرفی پھر دیکھی، فلاں جگہ ہے، اٹھا کے لے آؤ۔ سوال کیا کہ برکت ہوگی، جواب آیا ہاں برکت ہوگی۔ جب آج وہاں پہنچتا ہے، وہ ایک اشرفی اٹھاتا ہے، اس ایک اشرفی کی مچھلی خرید کے گھر لاتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے اس مچھلی کو پکاؤ، تیار کرو، آج اس سے کھانا کھائیں گے۔ نیک پارسا بیوی جب مچھلی کا پیٹ چا کرتی ہے، بیچ میں سے 2 لال نکل آئے، مچھلی کے پیٹ سے 2 لال نکل آئے۔ وہ جوان 2 لال لے کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ کہتا ہے فروخت کرنے تو بات کر، جی بادشاہ سلامت غریب ہو، آپ مجھ سے لے لیجئے۔ سودا ہو گیا 60,000 اشرفیوں میں،